استعمال کرتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہی مختلف پلیٹ فارم بھی عوامی مسائل کو حل کرنے میں مسلسل ناکامی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ان کو اپنی مفادات کی تلاش ہے، ان کو فکر نہیں ہے اپنے ماتحتوں کی۔ اگر ہم دیکھیں تو جس کو اختیار ملا ہے تو وہ بھی فرعونیت کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ماتحت درست سمت میں پروفیشنلزم کوالٹی کی بنیاد پر اپنا خدمات سر انجام دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو بڑے ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں دائر کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف پلیٹ فارم پر ہم دیکھیں تو راستے میں جو کانٹے ہیں وہ اگاتے ہیں اور تاکہ وہ آگے اس کے ماتحت آگے سفر نہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بڑے جو ہے یہ کبھی کبھار موقع پرست بھی ہوتے ہیں، اپنی مطلب نکالنے کے لیے ہر وہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، ہر حربہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے جو ماتحتوں کے سامنے۔ وہ اس طرح کے مثالیں بعض اوقات پیش کرتے ہیں کہ ماتحتی اس سے متاثر ہو کر وہ تمام چیزیں اور اپنی ذات بھی اپنے مالک کی جولی میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے مالک انتہائی خود غرض، انتہائی درجے کا میں کہوں تو اس کے پاس تو انسانیت نام کی اگر کوئی چیز نہیں۔ فرض کر اگر اس کے ماتحت اس کے دفتر میں جائے بھی تو یہی جو اس کی جو بڑا ہے وہ ان سے حیوانوں کی طرح بات چیت کرے گا۔ انسانوں کے ساتھ انسانیت جیسے بات کرنا چاہیے، حیوانیت کا رویہ جو ہے یہ ترک کرنا چاہیے۔ جو بھی حیوانیت کا یہی راستہ اپنائے گا تو اس کی یہ حیوانیت کا جو راستہ ہے، یہ اس کی جو اختیار ہے، دائرہ کار ہے، یہ اس میں صرف اپنے دفتر میں رہے گی۔ فرض کرے ایک دفتر ہے، اس میں ایک فرد رہتا ہے جو ایک بہت بڑے ادارے کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ تو وہ ہمیشہ کی طرح فرعونیت کی طرح پیش آتے ہیں، وہ معمولی سا کبھی کبھار فرعونیت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ ہمیشہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ درست طریقے سے بات چیت بھی نہیں کرتا۔ فرض کر اگر اس کے ماتحت اسے سلام کرے تو یہ صاحب اس سلام کو بھی نظر انداز کرے گا اور غیر نامناسب، غیر شائستگی کا الفاظ استعمال کر کے اس کے لیے مطلب وہ غیر شائستگی کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ برا طریقے سے پیش آئے گا، اور اس کے لیے دل میں یا منہ پر کچھ غیر مناسب الفاظ بھی کہے گا کہ یہ فرض کرے میں کسی سے باس سے یا ملنا چاہتا ہوں، مثال پر طور پر اگر میں اس کے آفس میں انٹری دوں گا تو وہ سامنے سے ہی ایکسپریشن دے کر اس کے جو دل وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ یا ملاقات کروں، یہ میں کوئی مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ اپنے دل میں یا منہ سے کچھ بڑبڑائے گا۔ تو یہ چیزیں تو وہ صاحب جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ کر رہے تو اپنے دفتر میں اس کی اتھارٹی برقرار ہوگی، اس کے دفتر میں وہ اپنے اتھارٹی کو شو کرے گا، اور ماتحت کے ساتھ صرف یہ رویہ اس طرح کے پیش کرے گا کہ وہ ماتحت محنت کرتا ہے، وہ ماتحت اپنے لیے مستقبل کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن فرض کر اگر اس ماتحت کو مستقبل شاندار مل جائے اور ایک بہت بڑا مرتبہ اس کو حکومت کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے مل جائے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے جو بڑے ہیں وہ فرد جس ادارے میں کام کر چکا ہے اور جس کے ساتھ اپنے سینئر کے طرف سے یا اپنے باس کی طرف سے جو غیر نامناسب سلوک سامنے آیا ہے، تو یہی باس اپنے ماتحت کے ساتھ جو برا رویات استعمال کر چکے ہیں، جو غیر تعصبات کی بنیاد پر اس کو نظر انداز کر چکے ہیں، دفتروں میں اس کی بھی عزتی کر چکے ہیں، اس کے ساتھ غیر انسانی غیر اخلاقی سلوک کر چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ماتحت کو اپنی محنت کی بنیاد پر اور اپنے مستقبل کی تلاش میں ایک کامیاب منصب ملنے کے بعد یہی باس اس کے دفتر میں بیٹھے گا اور یہی باس اسی ماتحت کے پیچھے اپنی ذاتی مفاد کے لیے بھاگے گا اور اس کے سامنے لمبے یہ دونوں پاؤں پر رکھے گا اور اس کے ساتھ پھر تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خود تعصبات کی بنیاد پر کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں تعصبات نہیں کرنے چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی عزت کرے، اور اس کے ماتحتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ جب بنتا ہے تو فرد ڈویژن آف لیبر کی بنیاد پر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر میں سوشولوجیکل تھیوری آپ کے سامنے پیش کروں تو
سوشلوجیکل تھیوری میں سب سے پہلے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان وہ سماجی طور پر آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں. انسان سماجی حیوان ہے. ایک انسان خود کو ایک کام ذاتی طور پر نہیں کر سکتا جب تک اس کو دوسروں کی حمایت حاصل نہ ہو. اسی بنیاد پر اگر اس اداروں میں رہتے ہوئے جو افراد ہیں وہ اپنے محنت اور ہنر کی بنیاد پر ریاستی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، نجی املاک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ اس کے جو بعض ادارے ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں یا نجی سیکٹر میں جو ادارے ہیں اس کے جو مالکان ہوتے ہیں لیکن مانگتے ہیں اپنے جو ماتحتوں سے پی ایچ ڈی کی تعلیم یا ماسٹر. اگر فرض کرے اس کی جو قابلیت کی بنیاد پر پھر وہ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کی جو بوس ہے وہ بہت بڑا مطلب ماہر ہوگا کسی چیز کا. لیکن بدقسمتی بات یہ ہے کہ ہم نے نجی سیکٹر میں یہ چیز زیادہ تر دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ماتح عملہ ہے اس کے ساتھ اچھی سلوک نہیں کیا جاتا. جو نئے نئے فیلڈ میں آتے ہو اس کے ساتھ شدید مطلب بے کہ حیوانوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے انسانیت کے درجے کے. میں سوشلوجیکل تھیوری آپ کے سامنے اسی وجہ سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سوشلوجیکل تھیوری میں چیز واضح ہے. اس میں میکس ویبر آتے ہیں، ہربرٹ اسپینسر آتے ہیں، کارل مارکس آتے ہیں. کارل مارکس سے تو پھر یہ محنت کش اور مالک کا جو فرق ہے وہ بیان کیا ہے کہ محنت زیادہ تر مزدور کرتا ہے. کارخانے کی جو ہنر ہے مطلب مزدور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مزدور آپ کو ہر سطح پر نظر آئے گا. مزدور کی مختلف کوالٹی ہے. پھر جب مزدور اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنے کام کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنے قدرتی فن کی بنیاد پر، اسی مزدور کے پاس بھی کوالٹی ہوگی. کوالٹی کی بنیاد پر جب وہ اپنے مالک کے لیے کام کرتے ہیں تو مالک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مزدور سے زیادہ کام لوں اور جتنا کوشش ہوگی کہ میں اپنے مزدور کے ہر پلیٹ فارم پر اس کے باوجود بھی عزتی کر سکوں تاکہ میرے اور مزدور کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو، میرا رتبہ بڑا ہو اور مزدور کا چھوٹا ہو. تو سوشلوجیکل تھیوری میں یہ انا پرستی ہے، خود غرضی ہے، تعصب ہے. پولیٹیکل سائنس کی زبان میں تعصب ہے، تعصبات ہے. ناظرین یہ انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے. جب یہ اس طرح کے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ اس طرح قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کو میں کہوں کہ ساری دنیا مل بھی جائے تو انہوں نے ایک دنیا نہیں دیکھی ہوگی. یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ انتہائی میں کہوں مفاد پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم اور بربریت کا سلوک کر رہے ہیں. میں آپ کے مزدوروں کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ مزدور ہنر کی بنیاد پر اس ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرے گا. مالک اس کو معاوضہ بھی کم دے گی اور مالک اس کو نظر انداز بھی کرے گا. یہ مزدور جب مالک کے دفتر میں جائے گا تو اس کے جو مالک سامنے گیٹ پر جب مزدور انٹری کرتے ہوئے، مزدور نوک کرتے ہوئے گیٹ پر، مالک جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنے چہرے اور فیس اور سائیکولوجیکل نفسیات ظاہر کر کے ایسا شو کرتا ہے کہ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی سے وہ مزدور سے زیادہ کام لینے کو تو وہ پسند کرتے ہیں. فرض کرے اگر اس کے مزدور کو سماج میں ایک منصب مل جائے تو یہ سوشلوجیکل زبان میں سوشل اسٹریٹافیکیشن ہوگی. اس کے ساتھ پھر لوگ اچھے تعلقات بھی قائم کریں گے اور یہی بوس اس فرد کے ساتھ اس کے پیچھے جائے گا، اس کے پیچھے گھومے گا، اس کو اپنے دفتر میں پل بورا کر اس سے اپنے ذاتی فائدہ لینے کی کوشش کرے گا. کیونکہ ہمارے بنیادی مقصد سوشل سائنس کا یہی ہے کہ سچائی کو بیان کرے. زمانے کا ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی سچائی کو بیان کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کو قید بھی کرے تو اس کے سامنے آپ سچائی کریں. پھر تو آپ معاشرے کے عام فرد سے یا ایک معمولی ادارے میں کام کرنے والے بوس سے آپ کیوں ڈریں گے؟ کیونکہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو انسان کے ساتھ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ رزق کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا ہے. اور جب فرد محنت کرتا ہے تو محنت کی بنیاد پر وہ سماج میں اپنے لیے منصب کو تلاش کرتے ہیں. تو پھر ڈرنا کس سے چاہیے؟ فرض کریں مثال کے طور پر میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں جو ہنر قدرت نے مجھے اپنے محنت کی بنیاد پر دی ہے، میں کیوں سماج میں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ اپنی محنت کو برقرار لا کر اپنی محنت کی بنیاد پر میں سماج میں اپنے لیے ایک اہم منصب کام کر سکتا ہوں. ایک مثال میں نے آپ کو دیا. تو معاشرے میں لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے رکھنا چاہیے. ایک سوشیالوجی کے طالب علم، ایک صحافت کے طالب علم، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم، ایک لا کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سماج میں رہتے ہوئے
جو بوس ہے اس بوس کو چاہیے کہ وہ اسلامی قوانین کا تھوڑا سا مطالعہ کرے، دل پر ہاتھ رکھ کر خدا سے ڈرے، اور جب مزدور کے بارے میں خدا نے جو حکم دیا ہے قرآن اور حدیث میں اس کو فالو کرے، اس کے ساتھ جو اسلامی قوانین ہے اس کا مطالعہ کرے، جو ہسٹوریکل ہم پیچھے جو ہسٹری ہے اس کو دیکھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ احکام واضح ہو۔ جو پچھلے دور میں جو سپہ سالار ہم دیکھ کے گزرے ہیں، جو بڑے گزرے ہیں، وہ تو اپنے غلاموں کے ساتھ انسانیت کا جو سلوک ہے وہ پیش کرتے تھے، وہ تو اپنے غلاموں کے نام کبھی کبھار انہوں نے زمینوں کو بھی نام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک سیکٹر میں رہتے ہوئے اپنے ملازم کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اس طرح چیزیں جو ہے نا توہین آمیز چیزیں ہیں۔ فرض کرے اسلامی تاریخ بہت واضح، جو بہت بڑے لوگ گزرے جس کو اللہ تعالیٰ نے سماج میں عزت دی ہے، اس کے نام آج بھی میں جب دل اور شوق سے پڑھتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ نیک کام کیے جس کی بنیاد پر جب وہ فرد تاریخ کو پڑھتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ لوگ تو وہی تھے جس کے پاس بہت بڑے رتبے تھے، لیکن جو غلاموں کے ساتھ اور جو ماتختوں کے ساتھ اور جو مزدوروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے، آج بھی آج کی یہ نقلی دنیا، یہ نقلی معاشرہ اس کو سلام پیش کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اور پھر آج کے زمانے کے ایک معمولی ادارے میں دکھ مجھے اس بات پر نہیں ہوتا، دکھ مجھے اس بات پر ہوتا ہے بحیثیت ایک سوشولوجیکل پرسن، ایک سوشل سائنس کے طالب علم کے حیثیت سے سماجی ضابطے کے اندر رہتے ہوئے جب میں معاشرے میں اسی طرح لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب وہ ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معمولی غیر معمولی منصب دیا ہو اور ایک ادارے کا وہ سربراہ بنا ہو، جب وہ اس کے دفتر میں نیا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو رویہ اپناتا ہے تو جس پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کرے یہ قدرت کا قانون، یہ دنیا اللہ نے بنایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بوس، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ماتح ہے وہ اپنے بوس سے بھی آگے نکل سکتا ہے، اور اس کا جو بوس ہے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جو ماتح محنت کرتا ہے، ماتح جو کام کرتا ہے، ماتح نے 10 سال 15 سال محنت کیا ہے، ماتح اپنے محنت کی بنیاد پر سماج میں اپنے لیے مستقبل کو تلاش کرتے ہیں۔ ماتح کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہ تو پاکستانی قوانین اس کی اجازت دے سکتی ہے اور نہ اسلامی قوانین میں اس کی مثال ملتی ہے۔ کاش اگر پہلے زمانے کے لوگ آج زندہ ہوتے اور یہ سلوک دیکھتے تو میں قسم سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ اٹھتے اور آج کے زمانے میں جو مالک ہے جو غیر انسانی سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرتے، مزدور کے ساتھ، اس کے ہاتھ کو کاٹتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو مالک ہے جس کو جو منصب ملا ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے جو منصب ہے وہ کی بنیاد پر غرور تکبر میں مبتلا ہو کر اور کسی کے کہنے پر ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ دنیا بہت بڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں دنیا بہت بڑا ہے، یہ جس زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اسی زمین سے آگے خلا میں کربوں اربوں ستارے ہیں۔ آپ کے اس زمین جو ہے نا، قسم سے اس ملکی وے میں زمین تو کیا آپ کے اس سورج کا اس ذرے سے بھی کم مقام نہیں ہے۔ صحرا میں جتنے ریت ہے نا، اور ایک بہت بڑا صحرا ہے، صحرا میں ریت دیکھیے، ریت سے بھی کم آپ کے ملکی وے گلیکسی ہے، اور پھر ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہے تو سوچیے کہ آپ کے ملکی وے گلیکسی کا جو پھیلاؤ ہے وہ تقریباً کتنی سال تک وہ پھیلا ہوا ہے، 24 لاکھ سال تک یا 20 لاکھ نوری سال تک۔ نوری سال جانتے ہو، روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی اس کو نوری سال کہتا ہے۔ فرض کریں یہاں پر بجلی کی ایک کرنٹ امریکہ میں بھی وہی کرنٹ محسوس ہوگی، روشنی کی ایک چمک امریکہ میں بھی وہی چمک محسوس ہوگی۔ تو سوچیں ملکی وے کتنی بڑی ہے، اور پھر آپ کے ملکی وے میں اس سورج سے کربوں اربوں جتنے بڑے ستارے ہیں، یہ آسمان پر آپ کو جتنے ستارے نظر آتے ہیں یہ آپ کے سورج ہے، اور یہ زمین سے تقریباً 62 نوری سال، 100 نوری سال، اور یہ آپ کے زمین سے اتنے بڑے ہیں، آپ کے سورج سے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے سورج بھی اس کے سامنے صحرا میں ریت کے ذرے جیسے معلوم ہوگا۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ملکی وے گلیکسی کیا ہے، تو ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں، ہمارے اس نظام شمسی جس گلیکسی میں موجود ہے وہ ان کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہے، اس کی جسامت، اس کی جو قطر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ملکی وے گلیکسی سے اینڈرومیڈا گلیکسی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے گلیکسی، پھر آپ کے کائنات میں ملکی وے گلیکسی جو ہے نا ریت کے ذرے سے بھی برابر کم ہے۔ مزدور کی
حقوق پر میں آج بات چیت کر رہا تھا کہ مزدور کو اسلام میں جو حقوق ملے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پیش کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو جنت کی ہم کہے اس کی خوشخبری سنا چکے ہیں کہ آپ جنتی ہو، اور اس کی وجہ سے وہی لوگ تاریخ اسلام میں لوگ جب اس کے نام کو دیکھتے ہیں تو باقاعدگی سے اس کو نام کو چومتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج کے نوجوان نسل ان ناموں کا اگر مطالعہ کرے تو وہ اپنے زندگی میں بھی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ کسی کے پیچھے بھاگنے کی تربیت کے لیے ضرور نہیں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے کہ مجھے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں مجھے وہ علوم بتائیے جس کی بنیاد پر میں اپنے لیے بہترین مستقبل کو بنا سکتا ہوں اور میں اپنے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم نفسیاتی ذہن کا معیار قائم کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سائیکالوجسٹ، ہم اپنا معیار خود قائم کر سکتے ہیں اپنے ان مشران اسلامی تاریخ میں جو گزر اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے مطالعے سے ہم یہ اخذ کر سکتا ہے کہ ہمیں پھر ہمارا تربیت یہ شو کرے گی کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک پیش کریں گے۔ ماتحت کے ساتھ اگر سلام دعا جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے کرنے چاہیے، اس کے ساتھ جو دنیائی امور اس پر بات چیت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ اور جو فرد حسن سلوک کو نظر انداز کرے گا تو وہ تو پھر فرعونوں کی جو دائرہ ہے اس میں شمار ہوگا، نمرود کے دائروں میں شمال ہوگا۔ ناظرین، جب میں یہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں تو یہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، میرے ذاتی نظریات نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے کہا اس سے میرے ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے، جو میرا فیلڈ ہے جس کا میں نے 10-15 سالوں سے متعلق ہے، اسی مطالعے کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ تجربات، اپنے یہ خیالات شیئر کرتا ہوں کہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ جو فرد کیا ہے، یہ ڈویژن آف لیبر ہے۔ افراد جب ملتے ہیں تو ادارے بنتے ہیں، افراد جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک کمیونٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر ایک کمیونٹی میں جس فرد کو جو منصب ملا ہے وہ اپنے منصب کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جس سے اس علاقے کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ میں کہوں کہ جس فرد کو ہنر بھی آتا ہو، جو فرد محنت کرنا بھی جانتا ہو، پھر بھی اس کے جو ظالم باس اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ اور ناظرین، کچھ اس طرح کے میں سوشولوجیکل پرسپیکٹو پر بھی مزید بات چیت کروں گا۔ اور معاشرے میں جو ہے نا یہ تصادات ہے۔ پھر معاشرہ سوچے گی کہ جس کے پاس سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سماجی ضابطۂ اخلاق میں کہوں یا سماجی درجہ بندی، پھر معاشرہ جس کو فرد کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے زمرے میں تقسیم کرتی ہے کہ جس فرد کے پاس جتنا زیادہ منصب ہوگا، جو فرد جتنا زیادہ مطلب اس کے پاس جو درجات، اول درجہ، دویم درجہ، 3 درجہ، 4 5 6 درجات اس کے پاس ہوگی، کو جس پاس فرد کے پاس اگر وہ ماتح محنت کرتا ہے، اپنے سماج میں منصب بھی تلاش کرتا ہے، لیکن اگر یہ ایک ریئل بات ہے، اگر وہ ماتح اپنی منصب کی بنیاد پر، اپنی کامیابی کی بنیاد پر اس بوس کے سے آگے نکل گیا تو یہی بوس اس کے دفتروں میں کہوں گا کہ اسی اپنی ماتح کے پیچھے بھاگے گا اور اس کے سامنے پھر منت سماجت کرے گا۔ لیکن جس اوقات یہ ماتح اپنے بوس کے دفتر میں کام کرتا تھا تو اس وقت تو یہ بوس اپنے ماتح کے ساتھ غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن جب بدقسمتی سے اس ماتح نے بوس کی جو تلخ جملے ہے، بوس کی جو تلخ کلامی ہے، یا بوس کی جو تنگ نظری ہے، بوس کی جو تغصب ہے، بوس کی جو فرقوارانہ نظر ہے، بوس کی جو غصبانہ نظر ہے، بوس کی جو غرورانہ نظر ہے، اس کو نظر انداز کیا اور جب منصب کی بنیاد پر اس کو سماج میں کامیابی ملی تو پھر یہی بوس ہمیشہ کی طرح اس کے کانوں کے شوقین زیادہ ہوں گے، اس کے دفتر میں ہر وقت بیٹھتے رہیں گے اور ہفتے میں 2 بار اس کے ماتح کے دفتر میں اپنے مفادات کے لیے ضرور جائیں گے اور کہیں گے کہ تے میرا آسان شکار، اس سے میرے مفادات کروں گا۔ تو پھر معاشرہ ناظرین محترم ایسے فرد پر برا کہے گی۔ کچھ مزدوروں کی حقوق تھی، اس پر میں نے آپ کے سامنے بات چیت کی۔ تب تک کے لیے میزبان سید فؤاد علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جو الفاظ میں نے ادا کیے اگر کسی کے دل آزاری ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ مزدور کے حقوق ہے، اور جو مزدور سماج میں مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس نے سماج میں محنت کیے ہو، ایجوکیشن کوالٹی حاصل کی ہو، اور وہ جب سماج میں محنت کرتے ہیں مزدور کی حیثیت سے، تو یہ اس کے کچھ حقوق تھے جو اس کو آئین و دستور نے دیا ہے اور ہیومن رائٹ نے دیا ہے،
اس کے ساتھ جو اسلامی پرسپیکٹو ہے اس نے دیا ہے، اور جو بڑے بڑے غیر مسلم یہ جو سوشولوجیکل پرسپیکٹو اور جو اسلامی تاریخ کے جو معروف اور شہر آفاق مصنفین گزرے ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہوئے ہیں، اولیاء گزرے ہوئے ہیں، جو بہترین لوگ تھے، اور جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ اسلام، یہ بابرکت دین پہنچی ہے، ان کی مبارکوں کی محنت کی وجہ سے، تو انہوں نے ہمیں یہ تمام چیزیں واضح کی ہے، اور جو قوانین انہوں نے واضح کیے قرآن عظیم الشان اور حدیث کی، تو ہمیں اس کے متعلق اس چیز کو اپناتے ہوئے اپنے لیے جو ہے نا آخرت کا جو نظام ہے وہ بہترین کرنا چاہیے۔